ذہن میں ایک بات آتی ہے یہاں پہ، جو عید میلاد النبی کا جلوس نکالتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں صحیح ہے یا غلط ہے، حضرت اگر آپ اس کی وضاحت کر دیں تو بہتر ہے۔ بالکل بالکل، دیکھیں صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 7707۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو لوگوں نے خوب جشن منایا۔ حدیث کے الفاظ فصعد الرجال والنساء فوق البیوت وتفرق الغلمان والخدم فی الطرق ینادون یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ یہ ہے کہ تو مرد اور عورت اپنے گھروں کی چھت پر چڑھ گئے، نوجوان لڑکے غلام اور خدام راستوں میں پھرتے تھے اور نعرہ لگاتے تھے اور کہتے تھے یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ۔ بنو نجار کی لڑکیاں مدینہ کی گلیوں میں دف لے کر دوڑا کرتی تھیں اور کیا کہہ رہی تھیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، آپ ذرا غور فرمائیں یہاں پر کہ جلوس کس طرح نکالنا ہے۔ ہجرت مدینہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے کچھ فاصلے پر رہ گئے تھے تو حضرت بریدہ اسلمی صحابی رسول اپنے 70 ساتھیوں کے ساتھ دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے، اور اس کے بعد جب یہ قافلہ آگے بڑھتا ہے تو حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ ساتھ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ مدینہ شریف میں جب داخل ہوں تو آپ کا داخلہ اس شان سے ہونا چاہیے کہ آپ کا جھنڈا آپ کے ساتھ ہو اور یہ ایک جلوس کی شکل اختیار کر جائے۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا امامہ شریف پھاڑا اور اس سے جھنڈا بنایا اور یہ قافلہ ایک جلوس کی شکل میں مدینہ میں داخل ہوا۔ سوچیں آپ، تو جلوس نکالنا یہ کیوں کر ثابت نہیں ہے؟ اب یہاں پر کوئی شخص یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ یہ تو ہجرت کے موقع پر ہوا، میلاد مصطفیٰ پر جلوس کب نکل رہا ہے؟ تو اب اس کی بھی ذرا وضاحت سن لیں کہ ہجرت کے موقع پر ہوا، مدینہ میں مسلمان تھے، انہوں نے مصطفیٰ کریم کو پہچانا کہ آنے والی ذات کون ہے۔ جب مکہ المکرمہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس وقت کوئی بھی شخص ایسا نہ تھا جو نبی کی ذات بابرکات کو اس طور پر پہچانے کہ یہ نبی آخر الزمان ہے۔ بل ہاں، تو کس طرح وہ جلوس نکالتے؟ کیا کوئی مسلمان تھا وہاں پر؟ موجودہ دور کے حساب سے کوئی مسلمان تھا وہاں پر؟ معاہد تو تھے، کیا کوئی مسلمان تھا؟ تو پھر کس طریقے سے وہ جلوس نکالتے؟ اب ذرا اس پر بھی آپ دلیل لے لیں کہ ابو لہب جیسا کافر میلاد مصطفیٰ پر اپنی بادی کو آزاد کرتا ہے تو اس کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ ذرا سوچیں آپ، یہی مدینہ کے مسلمان یا مکہ کے مسلمان جو بعد میں مسلمان ہوئے، اگر اس وقت نبی کریم کی ذات بابرکات کو سمجھ لیتے کہ یہ آنے والی ذات یہ نبی آخر الزمان ہے تو پھر وہ میلاد نہ مناتے، کیا وہ جلوس نہ نکالتے؟ جب ہجرت کے موقع پر مدینہ میں والہانہ وار لوگ جھوم رہے تھے، جلوس نکل رہا تھا، تو میلاد مصطفیٰ پر کیوں کر جلوس نہ نکلتا؟ آپ نے بڑی اچھی وضاحت فرمائی ہے جلوس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ جب یہ آپ فرما رہے تھے حضرت تو میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی، جب آپ نے فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے تو بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ اس شان سے ہو کہ یہ منظر جو ہے پرکشش ہو جائے۔ تو میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ مدینے میں ہو رہا ہے تو بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا جھنڈا جو ہے وہ جھنڈا لے کر جا رہے ہیں، تو ایک عاشق رسول کے دلوں سے بھی پھر یہی بات آتی ہے کہ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ حضرت بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں تو صرف 2 ہی عیدیں ہیں، یہ تیسری عید ربیع الاول شریف یہ کہاں سے آ گئی؟ اس بات کی وضاحت فرمایا آپ۔ دیکھیں اس معاملے میں جو لوگ کہتے ہیں میرے خیال سے وہ سراسر عقل کے اندھے اور نیرے جاہل ہیں۔ میرے خیال سے یہ بات مسلمان کا بچہ جانتا ہے کہ جمعہ بھی ایک عید ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دن یعنی جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے بابرکت ہے اور عید کا دن ہے۔ تو جو شخص نماز جمعہ کے لیے آئے تو چاہیے کہ وضو کرے اور ہو سکے تو خوشبو بھی لگائے اور اس پر مسواک لازمی ہے۔ تو اس میں بس اس بات پر توجہ دلانا چاہوں گا کہ اللہ رسول نے کیا فرمایا کہ جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے بابرکت ہے اور عید کا دن ہے۔ اس کے بعد دیکھیں دوسری حدیث کیا ہے کہ المعجم الکبیر امام طبرانی کی
حدیث نمبر 4387 ہے. بے شک حدیث کے الفاظ ان یوم الجمعۃ سید الایام واعظمها عند اللہ من یوم الاضحی و یوم الفطر. اب ذرا سوچیں اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ جمعہ کا دن یہ تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے یہاں تمام دنوں سے عظیم ہے, اور یہ اللہ کے یہاں عید الاضحی اور عید الفطر سے بھی افضل ہے. بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان کہ یہ عید الاضحی اور عید الفطر سے بھی افضل ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جمعہ کا دن بھی سب دنوں سے افضل ہے. اس کے حوالے کے لیے میں ایک حدیث آپ کو پیش کرتا ہوں. یہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1138 اور سنن نسائی حدیث نمبر 1385 ہے. بے شک حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعۃ فیہ خلق آدم وفیہ النفقۃ وفیہ الصعقۃ فاکثروا علی من الصلاۃ فیہ. تمہارے لیے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے. اس دن حضرت آدم کی ولادت ہوئی, اسی روز ان کی روح قبض کی گئی, اسی روز سور پھونکا جائے گا. بس اس روز تم کثرت سے مجھ پر درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود بھیجنا مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. مذکورہ حدیث سے معلوم کیا ہوا کہ جمعہ کا دن جو عید قرار پایا اور عید الاضحی عید الفطر دونوں پر افضلیت اس کی ثابت ہوئی حدیث مبارکہ سے. کیوں؟ کیونکہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی. اب ذرا سوچیں کہ جس دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی, وہ دن کیا ان تمام عیدوں سے بڑھ کر عید نہیں ہوگا؟ بے شک بے شک تمام عیدوں سے بڑھ کر عید ہے ماشاءاللہ. تو جو شخص یہ کہتا ہے کہ صرف ایک ہی عید, دو ہی عید ہیں میلاد میں, صرف دو ہی عیدیں ہیں اسلام میں, تو یہ سراسر غلط بات ہے. بے شک ایک اور حوالہ میں پیش کرتا ہوں آپ کو. قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا منقول ہے اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا. اے ہمارے رب, آسمان سے ہم پر نعمتوں کا دسترخوان نازل فرما کہ وہ ہمارے لیے عید قرار پائے. ذرا سوچیں کہ وہ ہمارے لیے عید قرار پائے اور وہ تیری طرف سے نشانی بنے, اور تو ہی بہتر اس کا عطا فرمانے والا ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 114 ہے. اب ذرا غور فرمائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والے دسترخوان کے دن کو عید قرار دے رہے ہیں, تو جس دن فخر موجودات, باعث تخلیق کائنات, شفیع مجسم, نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق ہوئی, وہ دن تمام عیدوں سے بڑھ کر عید نہ ہوگا. بے شک بے شک الحمدللہ. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی وضاحت فرمائی ہے. یہ تو الگ بات ہو گئی کہ اسلام میں دو عیدیں ہیں, وہ تیسری کہاں سے آ گئی؟ ارے حضرت جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی وہ گھڑی سب سے افضل ہے. بالکل سب سے افضل ہے. بلکہ اس دن یہ سوال نہیں کرنا چاہیے کہ تیسری عید کہاں سے آ گئی, بلکہ ہمیں مل کے یہ کہنا چاہیے کہ فضل رب الاولا اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے, دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہو ان کو روزے جزا اور کیا چاہیے. بے شک ان کو روزے جزا اور کیا چاہیے. حضرت بعض لوگ کہتے ہیں جو عید میلاد النبی تم لوگ 12 کو مناتے ہو, دراصل ان لوگ کے کہنے کا مخاطب یہ 12 کو نہیں ہے, یا تو 8 کو یا تو 9 یا 18. ان لوگ ایسا تو آپ اگر اس کی وضاحت کر دیں تو. روایتیں تو مطلب کچھ ملتی ہیں, 9 کے بارے میں, 13 کے بارے میں, 18 کے بارے میں, اس طرح کی کچھ روایتیں موجود ہیں. لیکن جس پر کثیر محدثین کا اور علماء کا, ائمہ کا اتفاق ہے وہ 12 ربیع الاول شریف ہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے متعلق مورخین کا جس پر اتفاق ہے اس کے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت عام فیل کے دن ماہ ربیع الاول میں پیر کے دن ہوئی, وہ بھی 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی, اور یہ البدایہ والنہایہ میں مذکور ہے. اور اس کے تعلق سے میں مورخین کے کچھ نام حوالے کے طور پہ پیش کر رہا ہوں, اس کو ذرا دیکھیں آپ کہ اس میں تعلق سے سب سے پہلے کتاب سیرت النبی ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 143, دوسرے میں دیکھیں سیرت النبی ابن ہشام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 182, مدارج النبوہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 23, تاریخ ابن خلدون جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 32, شعب الایمان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 148,
دلائل النبوہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 95 اور اس طرح کی کثیر کتابیں ہیں، اور علماء کا اتفاق اس پر رہا ہے کہ میلاد شریف یہ 12 ربیع الاول کو ہی ہے، تو جس پر سب متفق ہیں اس پر ماننا بہتر ہے۔ لیکن ایک بات ہم اور کہنا چاہیں گے کہ ٹھیک ہے، اگر تم یہی مانتے ہو کہ 9 کو ہے یا دوسری تاریخ میں ہے تو تم اسی دن میلاد مصطفیٰ مناؤ، تم اسی دن میلاد مصطفیٰ مناؤ، اسی دن مناؤ، اسی دن میلاد مصطفیٰ مناؤ تو کم از کم۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو جو ہے ولادت نہیں ہوئی، 12 ربیع الاول کو وفات ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو جب ولادت کی خوشی مناتے ہیں تو پھر وفات کا غم کیوں نہیں مناتے؟ اس بات کی وضاحت فرمائیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک چیز ہم کہنا چاہیں گے، اسلام میں غم اور سوگ کی اجازت صرف 3 دن ہے، سوائے بیوہ کے کہ اس کی عدت 4 ماہ 10 دن رکھی گئی ہے، باقی سب کے لیے سوگ اور غم کی جو مدت ہے وہ 3 دن تک ہے، اور یہ حدیث مذکور ہے بخاری شریف اور مسلم شریف میں۔ دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت طیبہ اگر 12 کو ہوئی تو وفات بھی 12 کو ہوئی، ہم اسے تسلیم کرتے ہیں، لیکن امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ اگرچہ اسی دن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا، لیکن اس دن غم نہ منایا جائے گا بلکہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منائی جائے گی۔ کون فرما رہا ہے؟ امام جلال الدین سیوطی فرما رہے ہیں۔ اس کے بارے میں دوسری طرف ہے، میں استدلال کرتا ہوں حدیث مبارکہ سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق فی قبری، کہ بے شک اللہ نے انبیاء کے جسموں کو زمین پر کھانا حرام فرما دیا ہے، تو بے شک اللہ کے نبی زندہ ہیں اور اپنی قبروں میں رزق دیے جاتے ہیں۔ اب ذرا سوچیں کہ جب مصطفیٰ کریم زندہ ہے، ہاں انبیاء کو موت آتی ہے لیکن ایک وقت کے لیے، کچھ پل کے لیے موت آتی ہے، اس کے بعد کیونکہ قرآن کی آیت کل نفس ذائقۃ الموت، تو اس آیت کا مصداق بننے کے لیے انبیاء کرام کو کچھ پل کے لیے موت آتی ہے، اس کے بعد اللہ کے تمام انبیاء اور رسولان اعظام اپنی قبروں میں زندہ کر دیے جاتے ہیں، اور مصطفیٰ کریم تو ان سب میں افضل ہیں، تو مصطفیٰ کریم کا عالم کیا ہوگا؟ اب ذرا سوچیں کہ ہم مصطفیٰ کریم کی وفات کا غم کیوں منائیں؟ ہمارے نبی تو زندہ ہے نا، جس کا نبی مر گیا ہو، جس کا نبی مر گیا ہو وہ اس دن غم منائے، ہمارے نبی تو زندہ ہے۔ امام عشق و محبت نے فرمایا تھا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، جب میرے نبی زندہ ہیں، ہمارے نبی زندہ ہیں تو ہم تو خوشی منائیں گے نا۔ امام جلال الدین سیوطی بھی یہی فرما رہے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ کی خوشی منائی جائے گی، نہ کہ وصال ظاہری کا غم منایا جائے گا۔ فرما کیا رہے ہیں؟ وصال ظاہری یہ نہیں فرما رہے، فرما رہے ہیں میلاد مصطفیٰ کی خوشی منائی جائے گی، وصال ظاہری کا غم نہ منایا جائے گا۔ اور حدیث ابو ہریرہ اس بات کو دعوت کرتی ہے کہ اللہ کے رسول زندہ ہیں، تو جب ہمارے نبی زندہ ہیں تو ہم غم کیوں منائیں؟ ہم تو اس رحمت کی آمد کی خوشی منائیں گے جنہیں قرآن فرما رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ماشاء اللہ حضرت آپ نے بڑی ہی اچھی وضاحت فرمائی ہے۔ اس بات پر مجھے ایک شعر یاد آتا ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سیدنا امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا مجھے ایک شعر یاد آتا ہے کہ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ انبیاء کو بھی ازل آنی ہے، انبیاء کو بھی ازل آنی ہے، مگر اتنی کی فقط آنی ہے، مگر اتنی کی فقط آنی ہے، اب اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ حضرت بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ صرف جو ہے انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں منائی جاتی ہے، اس کی کیا حقیقت وضاحت فرمائیں؟ یہ تو سراسر میرے خیال سے جہالت ہے۔ جو شخص یہ بات کہتا ہے یا تو اسے اس معاملے میں بالکل جانکاری ہی نہیں، یا تو پھر لوگوں کو دین اسلام سے متنفر کر رہا ہے، میلاد مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ سے متنفر کر رہا ہے۔ بے شک آج ذرا دیکھیں، اس کے معاملے میں کچھ تحقیقات ہم نے جمع کی ہیں۔ بے شک یہ شعبہ اوقاف یونائٹڈ عرب امارات سے جانکاری لی گئی ہے۔ اس کے حوالے سے دنیا کے 47 ممالک میں عید میلاد النبی قومی تعطیل کے طور پر منائی جاتی ہے۔ کچھ ممالک تو غیر مسلم ہے جیسے ہندوستان، سری لنکا اور گھانا، تنزانیہ، مالی وغیرہ، اور 47 ممالک میں قومی تعطیل کے طور پر منائی جاتی ہے۔ افریقی ممالک میں الجیریا ہے، بینن ہے، کیمرون ہے، نائجیریا وغیرہ ہے۔ 54 ممالک میں سے 25 ممالک میں
12 ربیع الاول کو قومی تعطیل اور جشن میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جاتا ہے. مشرق وسطیٰ میں بحرین، ایران، عراق، کویت، لبنان، شام، فلسطین وغیرہ کل 14 ممالک میں سے 11 ممالک میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم قومی تعطیل کے طور پر منایا جاتا ہے. اسرائیل، سعودی عربیہ اور قطر یہ 3 ہی ایسے ممالک ہیں جو عید میلاد النبی نہیں مناتے ہیں. وہی اس چیز سے محروم ہیں، اس سے محروم ہے وہ کہ وہ عید میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منائیں. اور ایران کو چھوڑ کر باقی سبھی ممالک میں 12 ربیع الاول کو ہی جشن عید میلاد النبی منایا جاتا ہے. تو ذرا دیکھیں جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ صرف ہندوستان اور پاکستان میں ہی عید میلاد النبی منائی جاتی ہے، وہ شخص کتنا بڑا جھوٹا ہے. ذرا سوچیں. ماشاء اللہ حضرت آپ نے بڑی ہی جو ہے مدلل طور پر جو ہے یہ فرمایا کہ عید میلاد النبی نہ صرف انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش بلکہ پوری دنیا میں منایا. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ یہ تو یونائیٹڈ عرب سے جو تحقیق کے طور پر ہے، اور لوگ آج کا زمانہ بھی گوگل کا ہے، لوگ کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں. اس طریقے سے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگ اس پر آسانی سے معلومات. اس پر مجھے میرے ذہن میں ایک اور بات ہے کہ 2019 کے جو جلوس عید میلاد النبی تھا اس میں امریکہ میں جو جلوس میلاد النبی نکلا وہ دنیا کا سب سے بڑا جلوس میلاد النبی. بتائیے، ایک غیر مسلم ممالک میں، ایک غیر مسلم ملک امریکہ میں دنیا کا سب سے بڑا جو ہے جلوس محمدی نکالا جا رہا ہے. Subscribe Al Huda Studio channel and press THA bell icon to get our video first.